صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات, سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا وہ حسن کائنات, پھر کس نے اسے عالم میں آشکار کر دیا. قابل احترام جناب صدر محفل و معزز سامعین, السلام علیکم. آج اس قسم سعید میں میرا موضوعی سخن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے معلوم ہے. جناب صدر, ویسے سیرت کی معنی لوگ میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کا احاطہ کرنے کے لیے آتے ہیں, لیکن آج تک کوئی محقق, کوئی مدقق, کوئی مفسر, کوئی مفکر, کوئی مدبر, کوئی مورخ اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کی ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گی. جناب صدر, جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ مورخین نے ایسے بڑے شخصیتوں کی تذکر قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج بھی یاد کرتی ہے. افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہوئے اس عظیم خطیب کی کیا کہنے ہیں جس کی تاثیر سے پتھر پھوٹ پڑے اور سنگین انسانوں کی زندگیوں کی کیا پلٹ گئے. پھر بات صرف اتنی نہیں کہ یہی کمالات ہمارے پیغمبر میں پائے جاتے ہیں, بلکہ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے گئے تھے وہ کمالات رب کائنات نے بیک وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے. ایک شاعر فرماتا ہے, حسن یوسف دم عزایت پہ زاداری, حسن یوسف دم عزایت پہ زاداری, آنچہ ہوا ہم حدارت تنہا داری. سامعین کرامی, وہ ایسے ایک عظیم شخصی ہے جس میں ملائک شب و روز درود بھیجتے ہیں, جسے شجر و حجر چک چک کر سلام کرتے ہیں, جس کی حقائق کی گواہی کنکریاں دیتی ہے, جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے اور جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, جس کی شفاعت دلیل نجات ہے, جس کی ذات سراپا رحمت ہے. جناب صدر, مجھے کہنے دیجئے کہ میرے محبوب پیغمبر جس کا تذکرہ آدم سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہا, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کے جان بتا. قرآن کہتا ہے یاسین, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کی نظر بتا. قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کی آنکھیں بتا. قرآن کہتا ہے الم نجعل له عینین, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کے لب بتا. قرآن کہتا ہے ولسان وشفتین, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کا ذکر بتا. قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرک, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کا سینہ بتا. قرآن کہتا ہے الم نشرح لك صدرک, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کی یتیمی بتا. قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوی, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کا شہر بتا. قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کی صفات بتا. قرآن کہتا ہے شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ سراجا منیرا, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کے اخلاق بتا. قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم, میں نے قرآن سے پوچھا, قرآن آقا کی پرواز بتا. قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنی. حضرت محترم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث رہبر رہبری کا حق ادا کیا. بحث غابت اتنی عبادت کی کہ خود خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب قم اللیل قلیلا. بحث مصنف تاریخ میں ایسے باب رقم کیے کہ مورخ مثال دینے سے قاصر ہے. حسین و جمیل ایسے کہ ان کی پیشانی سے بیک نہ کر چاند روشن ہو. کریم و شفیق ایسے کہ اپنے خون کے پیاسوں کو لا تصرف علیکم اليوم کا مدہ جان فضا سایہ. سورت کے ساتھ جن کی سیرت بھی تک پا رہے ایسے حسین حال ہوتے ہیں. والسلام, آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ.